اور علاج کیا ہے؟ اپنی رائے، خود پسندی، میری بات مانو، اس سے نکل کر اہل علم علماء بارزین کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب یہاں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کون سے علماء، کن کو مانا جائے۔ علماء تو بہت سارے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دین کے معاملات میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء میں یہ تمیز کی جائے کہ کون سا عالم سلیم منہج والا، صحیح عقیدے والا، صحیح فکر والا ہے، اور خاص طور سے فتویٰ دینے کے لائق کون ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی یہ خارجیت کا اثر ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ جسے دیکھیے دین کے معاملے میں لب کشائی کر رہا ہے، احکامات بیان کر رہا ہے۔ کوئی عام جو مسائل ہیں اس میں فتویٰ دینا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ سلف کے اگر میں منہج کو بیان کروں تو وقت نہیں اجازت دے رہا ہے۔ کتنا احتیاط ہے۔ طلاق کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابو عبیدہ کی طرف لوگوں کو پھیرتے تھے۔ کئی علماء کہتے تھے کہ بھائی طلاق کے مسئلے میں یہ بگاڑ والی بات ہے، خطرے والی بات ہے، مجھ سے کوئی بہتر عالم ملے تو اس کی طرف جاؤ۔ نکاح اور طلاق کے فروعی مسائل تو چھوٹی کہلاتے ہیں۔ ان مسائل میں جہاں کفر اور شرک کا، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، جہاں کسی کی جان مال کے حلال ہونے کی بات ہے، مسلمانوں پر پیش آنے والے فتنوں کے معاملات ہیں، یہ معاملات طلاق، نکاح اور فروعی احکامات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ جہاد کا مسئلہ، ہاں مسلمانوں کے قتل کا اور حملے کا مسئلہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ عام علماء کا بھی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے، ہاں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ منافقین کے بیان کے ذکر میں مسلمانوں کو بھی ادب سکھایا گیا ہے کہ یہ منافقین کا وتیرہ اور سیوا ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت چلتا ہے نا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کوئی چیز آئی ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا۔ یہ قرآن کے اس مزاج کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن ہماری نسل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جمہوریت، خارجیت، اس کا اثر ہے۔ کوئی خبر آئی بلا تحقیق کیے، حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا غور نہیں کیا، اس کے ضمن میں کوئی سازش ہو سکتی ہے اس کا احساس نہیں ہے، فوراً خبر آگے بڑھا دی۔ 4 دن بعد پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی ہے، 5ویں دن پتہ چلتا ہے کہ اس ایک خبر کی وجہ سے مسلمانوں کو تمام دنیا کے میڈیا پر بدنام کیا گیا، لیکن آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے معاملات میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے معاملے میں، ایسے معاملات میں جو ہے کس کی طرف وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، کہ یہ خبر امن اور خوف کی جب آتی ہے تو اس کو فوراً آگے مت بڑھاؤ۔ اگر یہ رسول کی طرف اور ایسے ان کے حکام اور جانکار لوگ، راسخین فی العلم، جو اس معاملے کی خبر کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان تک پہنچائیں تو وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو دنیا میں مسلمانوں کی، اسلام کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ علماء کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اور اہل علم اور صحیح منہج کے لوگوں سے انحراف کرنے کا نتیجہ ہی ہے۔ ہر فتنہ، ہر شر اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا، قیامت کے علامات میں سے ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں وہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی بندوں من قلوب العباد، بندوں کے سینوں سے، دل سے یوں ہی نہیں چھین لیتا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ فسئلوا، ہاں، اور اب ان جاہلوں سے سوال جب کیا جاتا ہے فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ موقع نہیں ہے، ان شارٹ بغیر علم کے جو قرآن و حدیث کو جانے بغیر فتویٰ دے، قرآن و حدیث کے ما لہو ما علیہ اور اس کے متعلقہ چیزوں کو جانے بغیر فتویٰ دے، چاہے وہ یہ کہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، امام حنیفہ حنفی مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس سوال کے جواب میں فلاں مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر علماء کے قول کی روشنی میں کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ بھی بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب علماء کی بجائے جاہلوں سے سوال پوچھا جائے گا تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ لہذا
یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ. یہاں اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ علماء کی قیمت کیا ہے. سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. اور راسخین فی العلم، مضبوط علم والے، صحیح منہج والے، جو بدعت نہیں کرتے، بدعتی علماء نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، ایسے علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. اور ان کا فقدان شر اور فساد کا دروازہ کھولتا ہے. ان کے اٹھنے سے قیامت کی علامت پیدا ہوتی ہے، ہر فتنہ پیدا ہوتا ہے. اب یہاں میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کروں کہ اصلی علماء کی پہچان کیا ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو راسخ فی العلم جان جاتا ہے. ہر فتنہ آتا ہے اس وقت جان جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے واپس تو ہر جاہل جان جاتا ہے. یعنی راسخ فی العلم آدمی جو ہے ابتدائے معاملے میں فتنے کو جان جاتا ہے. ایسی ہی بات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ نے بیان کی ہے. چنانچہ کہا ہے کہ ایسے میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ صحیح ہے. ایسے لوگوں کو کیسے جانیں گے؟ تو ایک شکل یہ بتائی کہ فتویٰ دینے کا اہل وہ ہے جس کو اس دور کے معتبر علماء اور مشائخ یہ مانے کہ ہاں یہ قابل فتویٰ دینے کے لائق ہے. ہاں، رسوخ فی العلم والا شخص ہو، اس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو. یہاں یہ وضاحت کی کہ ایک عالم دین اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، علم کی طرف اس کی نسبت ہے، کچھ اساتذہ سے اس نے کسب فیض کیا ہے، کچھ دعوت کے کام کرتے ہوئے وہ تقریر خطاب کر لیتا ہے، تو وہ فتوے کے لائق ہو گیا ضروری نہیں ہے. فتوے کی لیاقت ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے. اس کی گواہی اہل علم دیں گے.